السلام علیکم۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی زندگی دکھوں، مصیبتوں اور تکلیفوں سے بھری پڑی ہے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہیں پر کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی۔ کسی کو بزنس میں کوئی مسائل ہیں، کسی کو ریلیشن شپ میں کوئی مسائل ہیں، کسی کو ہیلتھ کے کوئی مسائل ہیں، ہزاروں پریشانیاں، ہزاروں تکلیفیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ ایسے بندے کو کیا کرنا چاہیے زندگی میں؟ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، ایک مفہوم حدیث ہے کہ اللہ رب العزت جس انسان کے ساتھ خیر اور بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو بیماریوں میں اور تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے کہیں پر پہنچنا تھا تو وہ جلدی سے گھر سے نکلا، بس سٹاپ پر پہنچا، اور جیسے ہی بس سٹاپ پر پہنچا تو وہاں پر معلوم ہوا کہ جس بس پر اس نے جانا تھا وہ تو اس کے آنے سے 2-3 منٹ پہلے ہی روانہ ہو چکی ہے۔ اس آدمی نے اپنا سر پکڑ لیا، بیٹھ کر رونے لگا، اپنی قسمت کو کوسنے لگا، اپنے آپ کو کوسنے لگا، بڑا ہی پریشان کہ اب میرا کیا ہوگا۔ اپنے آپ کو بدنصیب کہہ رہا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اس نے خود کو نہ کہی ہو۔ بدقسمت مطلب اپنے آپ کو کوسا، اپنی تقدیر کو، اپنی قسمت کو۔ چند ہی منٹ بعد پتہ لگا کہ جو ابھی بس جہاں سے روانہ ہوئی ہے اس بس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس میں موجود سارے لوگ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو فوراً یہ انسان جو چند لمحے پہلے اپنے آپ کو بدنصیب ٹھہرا رہا تھا، اپنے آپ کو کوس رہا تھا، اپنی قسمت کو کوس رہا تھا، وہ اپنے آپ کو خوش نصیب ٹھہرانے لگا۔ وہ اپنی قسمت پر خوش ہونے لگا، اپنے نصیب پر خوش ہونے لگا کہ میری زندگی بچ گئی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے ہماری زندگی میں، بہت ساری تکلیفیں، بہت سارے چیلنجز آتے ہیں جو وقتی طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت برا ہوا ہے، لیکن بہت ٹائم بعد ہمیں یہ بات ریئلائز ہو جاتی ہے کہ اگر میری زندگی میں وہ انسیڈنٹ نہ ہوا ہوتا، وہ تکلیف نہ آئی ہوتی تو شاید میں کسی بڑے صدمے کا شکار ہو جاتا یا میرا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا۔ اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ زندگی میں آنے والی ہر مصیبت کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے آتی ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں کوئی چیلنج ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی مصیبت ہے، تو بجائے اس پر پریشان ہونے کے، بجائے اپنے آپ کو کوسنے پہ، بجائے اپنے نصیب کو کوسنے کے، بجائے کہ اپنی اس پریشانی، اس تکلیف کے بینر لگانے کے، لوگوں کے آگے اپنی پریشانیاں شیئر کرنے کے، خاموش ہو جائیں۔ اپنے دکھ، اپنی تکالیف اللہ کے ساتھ شیئر کریں۔ جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں نا، جتنی بھی تکلیفیں ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں اور اللہ ہی ان کو حل کرے گا۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے شر رکھا گیا ہو، اور جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو ممکن ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر رکھی گئی ہو۔ ہماری سوچ بڑی محدود سی ہے۔ ایک بندہ تھا نا، وہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، کسی دربار پر رو رہا تھا اور رو رو کر یہ دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ، آج سے 25 سال پہلے جو میں نے آپ سے دعا مانگی تھی وہ اپنی دعا واپس لے لے۔ ایک سمجھدار آدمی اس کی یہ بات دور کھڑا سن رہا تھا۔ وہ اس کے پاس آیا اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے؟ یہاں پر تو لوگ آتے ہیں، وہ اپنی دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے، اور تو کہتا ہے کہ یا اللہ میری دعا واپس لے لے۔
تو اس شخص نے جواب دیا کہ آج سے 20 سال پہلے یہاں پر میں نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے بیٹا عطا کر۔ اس سے پہلے میری 3 بیٹیاں تھیں، میں نے ان کی بڑی اچھے طریقے سے تربیت کی، وہ پردہ کرتی ہیں، دین کو فالو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں اور اپنے اپنے گھروں میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ایک بیٹا بھی ہونا چاہیے، تو اللہ نے میری دعا وہ قبول کر لی، بیٹا ہوا۔ بیٹا جیسے ہی بڑا ہوا تو وہ چرس کے اوپر لگ گیا، ہیروئن اس نے پینا شروع کر دی اور مختلف قسم کے نشے۔ اب اس نے ہماری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اس لیے میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے جو میری دعا قبول کی تھی وہ واپس لے لیں، یہ بیٹا واپس لے لیں، مجھے بیٹا نہیں چاہیے۔ تو ایک تو آج سے یہ دعا مانگنا شروع کیجئے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے بن مانگے عطا کر دیجئے، اور جو چیز میرے حق میں بہتر نہیں ہے وہ مانگنے کی مجھے توفیق ہی نہ دے۔ ہمیں کیا پتا کہ ہم جو چیز مانگ رہے ہیں اس میں ہمارے لیے کتنا شر رکھا گیا ہے۔ اسی لیے تو کئی لوگ کہتے ہیں نا، آتے ہیں ہمارے پاس کہ جی میں نے کسی انسان کو تہجد میں مانگا ہے، دعاؤں میں رو رو کر اس کو مانگا ہے، لیکن اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ وہ انسان آپ کے لیے بہتر نہیں تھا۔ آپ کے لیے بہتر ہوتا تو اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کیسے اپنے بندے کو کسی تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ جب آپ اس فیز سے نکل جائیں گے نا، جب آپ اس فیز سے موو آن ہو جائیں گے، ایک وقت کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی میرا وہ فیصلہ غلط تھا، واقعی وہ انسان میرے لیے ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ کا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا، اور میں تو خود اپنی مصیبت مول لینے پر تلا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس تکلیف سے، اس مصیبت سے نکالا ہے۔ تو پریشان نہ ہوں، گھبرائیے مت، اللہ کی ذات پر توکل کیجیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے۔ ہر رات کے بعد سورج ضرور ابھرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج اگر اندھیرا ہے، آج اگر شام ہے تو صبح بھی ضرور ہوگی، لیکن کبھی بھی اپنی امید کی کرن کو مت بجھنے دیجیے گا۔ پریشان، مایوس اور ڈپریشن میں وہ آدمی جاتا ہے جس کا اللہ کی ذات پر توکل نہیں ہوتا، جس کا کل پر توکل نہیں ہوتا۔ تو آپ توکل کر کے دیکھیے، واللہ خیر الرازقین، آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، جو چیزیں، جو تکالیف آپ کی زندگی میں آ گئی ہیں، جو لکھی ہوئی ہیں، وہ ہو کر رہنی ہیں۔ آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے، وہ ہے دعا کا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیے، دعائیں کبھی ختم نہ کیجیے۔ اللہ سے اپنا رشتہ جو ہے وہ ہمیشہ دعاؤں کا بنا کر رکھیے۔ دنیا کے سارے رشتے عارضی طور پر ہیں، دنیا کے سارے رشتے ٹیمپریری ہیں، سب نے چھوڑ جانا ہے، سب نے دھوکہ دینا ہے، ایک اللہ ہے جس نے وفا کرنی ہے۔ تو آج سے آپ بھی اللہ کے ساتھ وفا کرنا شروع کر دیجئے، اور اللہ کے اوپر توکل کر دیجئے، اللہ کے اوپر چھوڑ دیجئے کہ جو بھی ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ جو پاسٹ میں ہوا وہ اچھا تھا، جو ابھی ہو رہا ہے بہتر ہے، اور جو کل ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ اگر آپ کو اس بات پر یقین ہو گیا، پختہ طریقے سے دل سے اگر آپ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، تو بلیو می، آپ کو زندگی میں کبھی کوئی پریشانی، کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔